نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قبل قدر حاضرین مسجد، انتہائی معزز و معقر فضیلت الشیخ استاذ محترم مولانا نیاز احمد السلفی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس فضیلت الشیخ ابی کلام رحمانی حفظہ اللہ، دیگر انتہائی معزز علماء کرام، سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے اس بات کو سماعت کیا، مجھے دعوت دینے سے پہلے کہ مسجد و مدرسہ نور الاسلام امام و خطیب کی حیثیت سے مجھے مدعو کیا گیا ہے، لیکن ایک اور سچائی آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ جہاں میں فی الحال اس مسجد اور مدرسے میں امامت و خطابت کے بلند درجے پر فائز ہوں، وہیں پر اللہ عز و جل کا یہ بھی بے حد فضل و احسان ہے کہ میں کبھی اس مدرسے کا شاگرد بھی رہا ہوں۔ بھائیو، آج کے اس پروگرام میں 20-25 منٹ انشاءاللہ العزیز شان رسالت کے عنوان پر کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو روزانہ نماز عشاء کے بعد درس حدیث، درس قرآن، خطبہ جمعہ وغیرہ میں آپ لوگ میری باتوں کو سماعت کرتے رہتے ہیں، بس ایک ماحول بنانے کے لیے، چونکہ امیر محترم فضیلت الشیخ شعیب میمن جونا گڑھی حفظہ اللہ کا خطاب خاص ہونے والا ہے، تو
تو اس سے قبل 20-25 منٹ شان رسالت پر چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس موضوع کو ابتدا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شروعات کرتا ہوں، جن کے بارے میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کئی مرتبہ اس بات کو ذکر کیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف میرے چچا ہی نہیں بلکہ باپ کے درجے میں آتے ہیں۔ شان رسالت کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ زیادہ بڑے ہیں یا محمد رسول اللہ زیادہ بڑے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے عمر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے بڑے تھے اور نبی کے چچا بھی تھے۔ ہو سکتا ہے سائل کا ذہن و دماغ یہ رہا ہو، اور ہر کسی کو معلوم ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی جو عمر ہے وہ محمد ابن عبداللہ سے زیادہ ہے، اور یہ نبی کے چچا ہیں، اور حضرت عباس اس کا جواب یہی دیں گے کہ میری عمر زیادہ ہے، اور جیسے ہی یہ کہیں گے کہ میں محمد ابن عبداللہ سے بڑا ہوں، اس ہنگامے کو پورے مکے کی گلیوں میں عام کر دیا جائے گا کہ نبی کا اپنا چچا نبی کو اپنے سے بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم کہاں سے مانیں؟ حضرت عباس بن مطلب سے جو سوال کیا گیا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نظریہ بالکل یہی تھا، پر اس بات کے چانسز اور امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے سائل کا یہی ذہن رہا ہو کہ جیسے حضرت عباس کہیں گے کہ میں محمد ابن عبداللہ سے بڑا ہوں، فوراً یہ شور اور ہنگامہ کر دیا جائے گا کہ نبی کا گھرانہ محمد ابن عبداللہ کا گھرانہ ان کو اپنے سے بڑا ماننے تیار نہیں، تو ہم کیوں مانیں؟ لیکن قربان جائیے حضرت عباس انہوں نے کتنا پیارا سا جواب دیا۔ سائل نے سوال کیا آپ بڑے ہو یا محمد ابن عبداللہ بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس نے جو جواب دیا حدیث کی کتابوں میں اس کو یوں نقل کیا گیا، انہوں نے فرمایا ولدت قبلہ ولکن اکبر منی، میری ولادت محمد ابن عبداللہ سے پہلے ہوئی ہے۔ ایک بات اور یہاں پر رک کر کے بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، جماعت اہل حدیث پر اس بات کا طنز کسا جاتا ہے اور الزام لگایا جاتا ہے کہ رسول کا مقام و مرتبہ ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم رسول کو عالم الغیب نہیں مانتے، ہم رسول کو مشکل کشا نہیں مانتے، ہم بہت بڑے درجے پر فائز کرنے کے باوجود بھی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاجت روا کے درجے پر فائز نہیں کرتے، مختار کل نہیں مانتے، لیکن جو مقام و مرتبہ ثابت ہے، جس طریقے سے ثابت ہے، اسی چیز کو بیان کرنے کے ہم مکلف ہوتے ہیں۔ اہل حدیث کا ایک چھوٹا سا بچہ اسی چیز کا پابند ہوتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مجھ سے سوال کرنے والے کہ بڑا میں ہوں یا محمد ابن عبداللہ بڑے ہیں، تو اس سوال کا جواب یہ ہے ولدت قبلہ ولکن اکبر منی، میں محمد ابن عبداللہ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، لیکن جناب عربی محمد رسول اللہ مجھ سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ دونوں بات کا جواب آ گیا، یعنی عمر میری زیادہ ہے اور مقام و مرتبے میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھ پر فائق ہیں اور مجھ پر فوقیت لے جانے والے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میں سویا ہوا تھا کہ آسمان سے اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو نازل کیا۔ جب دونوں فرشتے زمین پہ اتر کے نیچے آتے ہیں تو ایک فرشتہ آسمان کی بلندیوں پہ رک جاتا ہے اور دوسرا فرشتہ میری چارپائی کے قریب آ جاتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان فرماتے ہیں، نیچے کے فرشتے نے اوپر کے فرشتے سے اشارہ کر کے ہوئے پوچھا کہ اے میرے بھائی، مجھے جس انسان کے پاس لایا گیا ہے کیا یہ وہی انسان ہے جو اپنے بستر پہ سویا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اوپر کے فرشتے نے جواب دیا ہاں یہ وہی انسان ہے جس کے پاس ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ پیارے بھائیو اور دوستو، اس حدیث کو
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے دونوں فرشتے میرے پاس اس حال میں آئے تھے کہ ان کے ہاتھ میں سونے کا ایک پلیٹ تھا اور اس پلیٹ میں برف رکھا ہوا تھا۔ دونوں فرشتے مجھ سے قریب آتے ہیں، میرے بدن کو، میرے پیٹ کو چیر دیتے ہیں، چاک کر دیتے ہیں، اور میرے پیٹ کے اندر جتنی گندگیاں تھی، جتنی خلاصتیں تھی، میرے دل کو بھی باہر نکالتے ہیں، اور دل کے اندر بھی جو سیاہ نقطے تھے، جو سیاہ دھبے تھے میرے دل کے اندر، اس کو بھی صاف کیا جاتا ہے اور میرے دل کو اسی جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی اور دوستو، شان رسالت کے موضوع پر ہم تقریر سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میرے جسم کے اندرونی حصے کو مکمل طور پہ پاک و صاف کر دیا گیا، اور اوپر کے فرشتے نے نیچے کے فرشتے سے مخاطب ہو کے کہا، آئے میرے بھائی ذرا ترازو کے ایک پلیٹ میں جناب عربی محمد الرسول اللہ کو رکھ دے۔ نیچے کے فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلیٹ میں رکھ دیا۔ اوپر کے فرشتے نے کہا، زنہ بعشرۃ من امتی، اب ایسا کریے دوسرے پلیٹ پہ امت محمدیہ کے 10 افراد کو رکھ دیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترازو کے ایک پلیٹ میں مجھے رکھ دیا گیا اور دوسرے پلیٹ میں 10 لوگوں کو رکھ دیا گیا۔ اوپر کے فرشتے نے نیچے کے فرشتے سے کہا، اب ذرا ترازو کے پلیٹ کو اٹھا کے دیکھ کس کا وزن زیادہ نکلتا ہے۔ جب فرشتے نے ترازو کے پلیٹ کو اٹھا کے دیکھا تو اللہ کی قسم جناب عربی محمد الرسول اللہ کا وزن 10 آدمیوں سے بھی زیادہ نکلا۔ یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہاں نبی کے جسم کا وزن نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رسالت کے جس درجے پر اللہ نے فائز کیا تھا، شان رسالت کا وزن کیا جا رہا ہے۔ رسول کے جسم میں کتنا گوشت ہے، جسم میں موجود گوشت کا وزن نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مقام و مرتبے کو تولا جا رہا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان و شوکت کو تول کے وزن کر کے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 آدمیوں کے مقابلے میں میرا زیادہ وزن نکلا۔ میں نے دیکھا کہ اوپر کا فرشتہ مسکرا رہا ہے، اور مسکراتے ہوئے اوپر کے فرشتے نے نیچے کے فرشتے سے کہا، اے میرے بھائی کیا تجھے معلوم ہے تو کس کا وزن کر رہا ہے؟ ذرا ایسا کر، زنہ بمئۃ من امتہ، ترازو کے ایک پلیٹ میں 100 آدمیوں کو رکھ دے اور ترازو کے دوسرے پلیٹ میں جناب عربی محمد الرسول اللہ کو رکھ دے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میں ترازو کے نچلے والے پلیٹ پہ تھا کیونکہ نبی کا مقام و مرتبہ تو سب سے زیادہ ہے۔ فرمایا 100 آدمیوں کے مقابلے میں مجھے تول کے دیکھا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کے باوجود بھی میرا وزن زیادہ نکلا، اور اوپر کا فرشتہ لگاتار مسکرا رہا ہے۔ اوپر کے فرشتے نے نیچے کے فرشتے سے تیسری مرتبہ کہا، اے میرے بھائی زنہ بألف من امتہ، اے میرے بھائی تو آمینہ کے لال کا وزن کر رہا ہے، ذرا ایسا کر ترازو کے ایک پلیٹ میں 1000 لوگوں کو ڈال دے اور دوسرے پلیٹ میں اکیلا آمینہ کے لال کو ڈال دے۔ پیارے بھائیوں، زمین کی نگاہوں نے دیکھا اور آسمان کی نظروں نے دیکھا، اور امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اسی الفاظ میں نقل کیا ہے کہ زنہ بألف من امتہ، ترازو کے ایک پلیٹ میں امت کے 1000 افراد کو رکھا گیا اور دوسرے پلیٹ میں اکیلے جناب عربی محمد الرسول اللہ کو رکھا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے اوپر کے پلیٹ سے لوگ لڑھک لڑھک کر میرے ترازو کے پلیٹ پہ گر رہے تھے، یعنی اوپر کے پلیٹ میں سما نہیں رہے تھے۔ اس سے باوجود 1000 کے مقابلے میں میرا وزن زیادہ نکلا۔ پیارے بھائیوں، اب شان رسالت کے موضوع کو بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے اوپر کے فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، اے نیچے کے فرشتے ذرا اپنے آپ کو روک لے، اے نیچے کے فرشتے خود پر کنٹرول کر لے۔ کیا تجھے معلوم نہیں تو کس ہستی کا، کس شخصیت کا تو وزن کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے؟ واللہ لو وزنتہ بامتہ لوزنہم، اللہ کی قسم ترازو کے ایک پلیٹ پر پوری کائنات کو ڈال دے، ترازو کے ایک پلیٹ پر پوری دنیا کو ڈال دے، واللہ لو وزنتہ بامتہ لوزنہم، پوری کائنات جناب عربی محمد رسول اللہ کے مقابلے میں صفر اور ہیچ نظر آئے گی۔ یہ ہے پیارے حبیب
علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام و مرتبہ ہم اہل حدیثوں کی نظروں میں، اسی لیے رسول کے چہرے کے علاوہ کائنات کے کسی چہرے کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ پیارے حبیب کے چہرے کو دیکھا، اپنی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر لیا۔ ہمیں نہیں ضرورت ہے کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی فقیر کی، کسی بزرگ کی، کسی ولی کی۔ اہل حدیثوں میں بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، پر انصاف کے ساتھ بتائیے کبھی خطبہ جمعہ میں کسی ایک بزرگ کے تعلق سے آپ نے کوئی تقریر سنی ہو؟ نہیں سنی ہوگی، جبکہ بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اور جب فرشتے نے اس بات کو بیان کیا کہ کائنات کے سارے افراد کو ترازو کے ایک پلیٹ میں ڈال اور اس کے بعد پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وزن کر، تو اس بات کو بھی یاد رکھنا، پوری امت میں پیر بھی آتے ہیں، ولی بھی آتے ہیں، بزرگ بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، قطب بھی آتے ہیں، ابدال بھی آتے ہیں۔ ان ساری بڑی بڑی ہستیوں کے مقابلے میں آمنہ کا لال تنے تنہا بھاری نکلا، تنے تنہا وزنی نکلا۔ یہ ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان رسالت۔ پوری انسانیت کے مقابلے میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم وزنی نکلتے ہیں۔ اسی لیے بات آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ مسجد نبوی سے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو حجرہ تھا بالکل متصل تھا، بالکل متصل تھا۔ بڑی عظیم دلیل میں پیش کرنے جا رہا ہوں شان رسالت پر۔ نبی کا حجرہ مسجد نبوی سے بالکل متصل۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرے سے باہر نکلتے اور ممبر و محراب تک یا تو نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ آ رہے ہیں یا ممبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں خطبہ جمعہ دینے کے لیے۔ روم سے پیارے حبیب نکلتے، مسجد تک آتے اور مسجد کے ممبر و محراب تک امامت و خطابت کی غرض سے آتے۔ آپ کو سن کر کے حیرت و تعجب ہوگا کہ یہ جو فاصلہ ہے نبی کے حجرے سے لے کر کے ممبر رسول اور محراب تک کا جو فاصلہ ہے، عرش والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشان اتنے پسند آئے کہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ قرار دے دیا۔ جو حج کرنے گئے ہوں گے اس جگہ کی اہمیت کو زیادہ سمجھتے ہوں گے، یہ جگہ کتنی عظیم جگہ ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں کا نشان پڑ جائے تو اس جگہ کو اللہ رب العالمین روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی جانب چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن نبی معظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ دلی تمنا تھی کہ اے کاش ایسا ہو جاتا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو ہم مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جاتا، کیونکہ بیت المقدس کی جانب یہودی بھی اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور مسلمان بھی بیت المقدس کی جانب یہودی بھی اپنا چہرہ کر کے اپنی عبادت کر رہے ہیں اور مسلمان بھی بیت المقدس کی جانب۔ شروع اسلام کے موقع کا واقعہ ہے کہ مسلمان بھی بیت المقدس کی جانب اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کے اندر صرف یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ اے کاش مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے حالت نماز ہی میں قرآن مجید کی معزز اور مقدس آیت کریمہ کا نزول کرتے ہوئے فرمایا، نبی نے اپنے چہرے کو عرش الہی کی جانب بلند کیا، اپنی آنکھوں کو اللہ عز و جل کی جانب اٹھایا، اپنی نظروں کو آسمان کی جانب اٹھایا۔ اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بیت المقدس کو چھوڑ کے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا دو۔ یہ ہمارا نبی ہے کہ اگر اپنی نظر کو آسمان کی جانب اٹھا دے تو عرش والا قبلے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ شان رسالت کا بہت بڑا پہلو ہے۔ پیارے بھائی اور دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے، امام دارمی نے اس حدیث کو اپنی کتاب سنن دارمی میں نقل کیا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ کے نبی سے فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی ہذہ نسخۃ من التوراۃ، اے اللہ کے نبی یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا نسخہ ہے۔
फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने तौरात के नुस्खे को देखा और उसके बाद अल्लाह के नबी खामोश हो जाते हैं। जब हजरत उमर ने ये देखा कि अल्लाह के नबी के सामने तौरात के नुस्खे को पेश किया गया और अल्लाह के नबी खामोश हो गए, तो हजरत उमर तौरात को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब हजरत उमर ने तौरात को पढ़ना शुरू कर दिया तो नबी का चेहरा गुस्से से मुतगय्यर होने लगा, नबी का चेहरा बदलने लगा। और उसी मजलिस में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, फकाल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सकिलत सवाकिल, ऐ उमर तुझे गुम करने वालियां गुम कर दे। ऐ उमर तू तौरात को पढ़ रहा है और तू नबी के चेहरे को देख नहीं रहा है। नबी का चेहरा गुस्से से किस तरह मुतगय्यर होता जा रहा है, नबी के चेहरे की रंगत बदलती जा रही है। ऐ उमर तुझे गुम करने वालियां गुम कर दे। हजरत उमर ने फनज़र उमर इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर को जब कहते हुए सुना तो हजरत उमर ने अपनी नजर को उठा के जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा। प्यारे भाइयों, हजरत उमर ने जब ये देखा, जिस नबी के चेहरे पर मैंने जिंदगी में कभी जलाल न देखा था, जिस नबी की पेशानी कभी शिकन आलूद न हुआ करती थी, उस नबी के चेहरे की रंगत गायब हो चुकी है, नबी के चेहरे की रंगत बदल चुकी है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन रुजू करते हुए कहते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह चाहता हूँ अल्लाह के गुस्से से, और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ रसूलुल्लाह के गुस्से से। प्यारे भाइयों, इसके बाद हजरत उमर ने अल्लाह के नबी से कहा, ऐ नबी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन। ऐ नबी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैं अल्लाह से राजी हूँ उसके रब होने की एतबार से, मैं इस्लाम से राजी हूँ उसके दीन होने की एतबार से, और मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से राजी हूँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होने की एतबार से। प्यारे भाइयों, हजरत उमर ने अपना पूरा मसला और दिल की दुनिया को नबी की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के नबी, तौरात तो ऐसे ही मैं पढ़ रहा था, आपके कदमों में हजारों जान कुर्बान करने के लिए आज भी तैयार हो। अल्लाह के नबी तैश और जलाल में आ जाते हैं। आए उमर, तुम दरिया की मौजूदगी में तालाब से पानी पीने की कोशिश कर रहे हो। आए उमर, तुम दरिया की मौजूदगी में तालाब से पानी की भीख मांग रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान है। तुम हजरत उमर के बारे में नबी ने ये कहा, आए उमर, तुम तौरात किताब को ला करके मेरे सामने पढ़ रहे हो। याद रखना, अगर मूसा कलीमुल्लाह जिंदा होकर के दुनिया के अंदर आ जाएं और तुम लोग मेरी ताबेदारी को छोड़ करके मूसा कलीमुल्लाह के पीछे चले जाओ, फत्तबातुमूहु व तरक्तुमूनी लज़ललतुम मन सवाइस सबील। आए मेरे सहाबियों, तुम तमाम के तमाम लोगों का शुमार गुमराह लोगों में किया जाएगा। प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी ने अपने मकाम को वाज़ेह कर दिया कि मूसा कलीमुल्लाह भी जिंदा होकर के दुनिया के अंदर आ जाए तो मेरी मौजूदगी में मूसा कलीमुल्लाह का भी सिक्का चलने वाला नहीं है। और इसके बाद तो इससे भी बड़ी बात कर दी, फरमाया वलौ काना मूसा वलौ काना अखी मूसा हय्यन अदरक नबुव्वती लत्तबानी। आए उमर और आए मेरे सहाबियों, अगर हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा इस दुनिया के अंदर भेज दे और मूसा कलीमुल्लाह मेरे चेहरे को देख ले, तो अल्लाह की कसम, जिस नबी पे नाजिल होने वाली किताब को कुरान मजीद के मुकाबले में लाके तुम पढ़ रहे हो और मेरी मौजूदगी में तुम तौरात को जो पढ़ रहे हो, अल्लाह की कसम, अगर मूसा कलीमुल्लाह इस दुनिया के अंदर आ जाए तो मूसा कलीमुल्लाह को भी मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, मूसा कलीमुल्लाह को भी मेरी इत्तबा करनी पड़ेगी। ये है शान रिसालत, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मकाम व मर्तबा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दुनिया में इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनियावी मामले में मुझे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए नबी बनाकर भेजा है। तमाम नबियों के बारे में आता है, वइला आदिन नखाउ हूदा, हजरत हूद को भेजा तो उनकी हदबंदी मुतय्यन कर दी कि कौम आद के लिए तुम्हें नबी बनाया जा रहा है। वह इला मदियन अखाहुम शुआइबा, हजरत शुआइब को भेजा तो कहा कौम मदियन के लिए तुम रसूल हो। वह इला समूद अखाहुम सालिहा, हजरत सालेह को भेजा, फरमाया तुम कौम समूद के लिए रसूल हो। लेकिन कुर्बान चाहिए हमारे और आप,
हमारे और अपने नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए तुम्हें नबी बनाकर भेजा जा रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी दुनिया वालों के लिए नबी थे, मकान के एतबार से भी आप पूरी दुनिया वालों के लिए रसूल थे और ज़मान के एतबार से भी क़यामत तक के लिए आप रसूल हैं। और आगे फरमाया कुन्तु इमामन नबिय्यीन व खतीबहुम यौमल क़ियामती, बरोज़े क़यामत भी सारे नबियों का इमाम खतीब मुझे ही बनाया जाएगा। ये है शान रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। प्यारे नबी के चेहरे पर नजर डालिए, नबी के वजूद पे नजर डालिए, नबी के जिस्म के कितने आज़ा है, एक एक अज़ू की पाकी अल्लाह ने बयान की। जब दिमाग की बात आई अल्लाह ने कहा मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा, आँख की बात आई मा सागल बसरु वमा तगा, ज़बान की बात आई मा यंतिकु अनिल हवा, सीने की बात आई अलम नशरह लक सदरक, और दिल की बात आई तो मा नुसब्बितु बिही फुआदक, जिक्र की बात आई वरफअना लक जिक्रक, अखलाक और कैरेक्टर की बात आई इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। एक एक सिफत की बाकी अल्लाह अज़्ज़ व जल बयान कर रहा है। बिल आखिर अल्लाह ने पूरे हयात की कसम खा डाली, पूरे उम्र और पूरी जिंदगी की कसम खाते हुए अल्लाह ने कहा लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ऐ रसूल तेरे जिंदगी के एक एक पल और एक एक सेकंड की कसम खाता हूँ। अल्लाह ने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कसम खाई। और ये मसला भी याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अजीम है और अजीम तरीन चीजों की कसमें भी खाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस शय की कसम खा ले ये समझ जाओ कि शय का मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों में बहुत ज्यादा है। आखिरी बात बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, तो जा बचा हमें ये देखने को मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों से खिताब करते हुए 24 नबियों का या 25 नबियों का कुरान में जो जिक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे नबियों का नाम लेके उनको पुकारा है। हजरत आदम पूरी इंसानियत के बाप, अल्लाह ने हजरत आदम को पुकारा तो नाम लेके पुकारा, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, डायरेक्ट अल्लाह ने नाम लिया। आदम सानी के लक़ब से मुलक़्क़ब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पुकारने की और खिताब करने की बारी आई, डायरेक्ट अल्लाह ने नाम लिया, या नूह बित बिसलामिन मिन्ना, हजरत नूह का डायरेक्ट नाम लेके अल्लाह ने पुकारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको अपनी खुल्लत से और दोस्ती से नवाजा था, हजरत इब्राहिम को पुकारने की बारी आई तो सरेआम हजरत इब्राहिम का नाम लेते हुए कहा गया, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया। हजरत ज़करिया को पुकारा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम। हजरत यहया को पुकारा गया, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। यानी जितने नबियों को अल्लाह ने पुकारा सबका नाम लेके पुकारा। लेकिन जब हमारे और आपके नबी आखिरी नबी इमामुल अंबिया वल मुरसलीन की बारी आई तो अल्लाह ने अपने वसूल को चेंज और तब्दील करते हुए फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। या सिफतों का जिक्र किया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ये हैं हमारे और आपके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस नबी के नाम का अल्लाह ने इतना एहतराम किया हो और इस नबी का नाम लेने से पूरी उम्मत को मना कर दिया कि नबी ये मुअज़्ज़म का नाम लेकर के कोई या मोहम्मद कह के नहीं बुला सकता है, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये सारे अलकाब से प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया जाएगा। जरा सोचें, जिस नाम का एहतराम अल्लाह ने इतना किया है, 12 रबीउल अव्वल के मौके पर देखिएगा उसी नाम को केक पे लिखा जाएगा और अपनी हाथों से उस नाम को ज़िबा किया जाएगा। कितना बेदर्द मुसलमान हो चुका है। हम अहले हदीसों को ताना देने वाले, हम रसूल के नाम का इतना एहतराम करते हैं कि हम अपनी जबान की ये शान ही नहीं समझते हैं कि हमारी मामूली सी जबान से रसूल मुअज़्ज़म का नाम लिया जाए। और जो ये आशिक़ रसूल का दम भरते हैं, इनका ये हाल है कि उसे पाकीज़ा और कीमती नाम को केक पर लिखते हैं, उसे काटते हैं, काट के मुंह के रास्ते से पेट में ले जाते हैं और सफीलेन से खारिज करते हुए टॉयलेट के हवाले कर देते हैं। हमने रसूल के नाम को अपने सरों का ताज बनाया है। ये मसलक के अहले हदीस का तुर्र इम्तियाज है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है मौला करीम हम तमाम के तमाम मुसलमानों को शान रिसालत अलैहिस्सलातु व तस्लीम को समझने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीफ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।